نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی لوگوں کو میرا معدبانہ سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ومغفرتہ وبرکاتہ۔ تمامی لوگوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور پہلا روزہ بے حد مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا پہلا دن دیا، وہ بھی جمعے کا۔ ایک تو رمضان المبارک اس پر احسان کہ پہلا دن آیا، وہ بھی جمعے کا، یعنی رمضان تو ایک رحمت و برکت کا مہینہ ہے ہی، اور ساتھ میں جب جمعہ اور آ جائے، جسے کہا جاتا ہے جمعہ عید کا دن ہے، ایک چھوٹی عید ہے، تو پتہ چلا کہ رمضان بھی ہے آج اور عید بھی ہے آج۔ حضرات، ابھی بھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ پڑھیے بابا اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے۔ اگر اللہ ہمیں ایمان والا نہ بناتا، اگر مسلمان نہ بناتا، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن لطف صرف ہمیں ہی کیوں آتا ہے؟ یعنی اگر ایمان والے ہیں تو لطف رمضان کا ایمان والے کو ہی کیوں آتا ہے؟ رمضان تو آیا، سب جانتے ہیں رمضان آیا، ہر مذہب کے لوگوں کو معلوم رمضان آیا، لیکن لطف صرف اس کو آتا ہے جو ایمان لایا۔ رمضان آیا اور آئے گا، لیکن لطف صرف اسے آئے گا جو ایمان لایا یا لائے گا، بس۔ اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، وہ بہتر مہینہ، پاک مہینہ، عبادت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہر ایک ساعت، ہر ایک لمحہ تمہارے لیے عبادت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے بخشش ہے، تمہارے لیے نجات ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ اول عشرہ، 1 تاریخ سے لے کر کے 10 رمضان المبارک تک، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور پھر 10 سے لے کر کے 20 تک یہ بخشش کا رستہ ہے، یہ عشرہ بخشش کا ہے، اور پھر 20 سے لے کر کے 29 ہوں یا 30 ہوں، یعنی مکمل رمضان تک،
یہ جہنم کی سختی اور آگ سے نجات کا اشرہ ہے۔ تو پہلا جب اشرہ آئے رحمت کا تو اللہ سے کہیے کہ اے پروردگار عالم، اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کیجئے، اے میرے پروردگار عالم، اے تمام جہانوں کے پالنے اور پیدا کرنے والے خدا، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ کہ ہم پر بے پناہ رحمتیں عطا فرما۔ اور جب دوسرا اشرہ ہے تو گناہوں کی توبہ کریں، توبہ ہمیشہ کریں، لیکن دوسرا اشرہ جب آئے تو گناہوں کی توبہ کو زیادہ بڑھا دیں کہ اے پروردگار عالم، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے کیونکہ جب بندہ خدا سے مانگتا ہے تو خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی سے کوئی چیز مانگی جائے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے یا وہ بات کو ٹالا مٹولی کرے، لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ جو بندہ اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو، رو رو کر کے مانگو، گڑ گڑا کر کے مانگو کہ اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اے اللہ ہمیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ سے رو رو کر کے مانگیے، کیونکہ جو جتنا روتا ہے اللہ کو اتنا ہی زیادہ پسند آتا ہے۔ دنیا کے سامنے تو بہت رو لیے، اب چلو اللہ کے سامنے بھی روتے ہیں، کیونکہ دنیا ضروری نہیں کہ تمہارے رونے پر تمہاری بات کو سنے اور اس پر تمہاری سرپرستی کرے، اس پر تمہارے سر پر ہاتھ رکھے یا تمہیں تسلی دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جب انہیں تم تکلیف بتاؤ گے تو وہ خوش ہوں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، کہ غم مت بتایا کرو، غم سب کو مت بتایا کرو، کیونکہ جب کوئی کسی کو غم بتاتا ہے تو اس میں سے بہت سارے لوگ تو خوش ہو جایا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ تمہارے غم سننا ہی نہیں چاہتے۔ میرے بھائی، جب کوئی تمہارے غم سننا نہیں چاہتا، کوئی تمہارے غموں کو سن کر کے خوش ہو جاتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو تمہارے غم سے غم ہوتا ہو، تمہارے غم سے کوئی فرق پڑتا ہو۔ لوگوں کو فرق تک نہیں پڑتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں غم بتانا ہے، اگر ہمیں غم بتانا ہے اور ہمیں کوئی اپنی بات کہنی ہے تو ہم اپنے پاک پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے ان آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر کے اللہ سے کہیں، اے اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اے پروردگار عالم تو بڑا رحیم ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اے میرے مالک و مختار مجھے یہ عطا کر دے، میری یہ تکلیف ہے تکلیف کو دور کر دے، میرا یہ غم ہے میرے غم کو دور کر دے، اے اللہ مجھے یہ تکلیف ہے ان تکلیفوں کو دور کر دیا جائے، بیماری ہے تو بیماریوں کو دور کر دیا جائے، کاروبار کی کوئی تکلیف ہے تو کاروبار کی تکلیف کو دور کر کر کے خیر و برکت و خیر و عافیتیں کر دی جائیں۔ پتہ چلے کہ تم اللہ سے ویسے بات کرو کہ جیسا کہ ایک غلام اپنے آقا سے کہتا ہے، جب غلام اپنے آقا کے سامنے جیسے رو رو کر کے گڑ گڑاتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اس طریقے سے بات کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک بچہ رو رو کر کے اپنے والد سے کہتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، ہر عالم میں ہمارا حال وہ
ہونا چاہیے کہ جب ہم اٹھیں تو اللہ کی رضا پر اٹھیں، جب بیٹھیں تو اللہ کی رضا پر بیٹھیں، جب کھڑے ہوں تو اللہ کی رضا پر کھڑے ہوں۔ اور جب اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائیں گے، بس اسی کو تو مومن کہتے ہیں، اور کسے مومن کہا؟ آیت تلاوت کی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ تمہیں ہدایت مل سکے، تمہیں سیدھا راستہ مل سکے، تمہیں سچی راہ مل سکے۔ میرے بھائی، رمضان کا مطلب کیا کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ خالی بھوکے رہ لینا ہے، پیاسے رہ لینا ہے، اسی کا نام رمضان ہے؟ بھوک اور پیاس کا نام روزہ رمضان نہیں ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور یہ روزہ وہ عبادت ہے جو بندے کو فرشتوں کی صف میں برابر میں کھڑا کر دیتا ہے۔ فرشتے اور بندے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایک صف میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائی، فرشتے صرف وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے چل دو تو چل دیتے ہیں، رک جاؤ تو رک جاتے ہیں، اٹھو تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں۔ بس رمضان کے روزے میں یا روزے کی حالت میں بندہ یہی تو کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے سوتا ہے اٹھ جا، اب تو سحری کر لے، تو بندہ اٹھ کر کے رات میں سحری کرنے لگتا ہے۔ ویسے اس وقت میں سوتا رہتا ہے، لیکن جب رمضان کے روزے آتے ہیں، جب اور روزے آتے ہیں، جب روزہ رکھنا ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم پر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت میں جب کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوا اور اس نے سحری کرنا شروع کر دی ہے۔ اور میرے بھائی یہاں پر روک کر کے ایک بات اور بتا دوں کہ تم نے سوچا ہے کہ سحری صرف وہی ہے کہ روٹی کھا لی، دودھ اور پھینی کھا لی، بسکٹ کھا لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری تمہارے لیے نعمت ہے، سحری کیا کرو۔ لوگ بغیر سحری کے روزے رکھ لیتے ہیں، مت کیا کرو ایسا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں تمہارے لیے برکتیں ہیں، سحری رحمت ہے، سحری تمہارے لیے ثواب ہے۔ تو اس لیے سحری کیا کرو۔ جب بندہ صبح اٹھا، اس نے سحری کی، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب کھانا بند کر دے، اذان کا وقت ہونے لگا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے لگا ہے، اب کھانا بند کر دے۔ بندہ اس وقت کو دیکھ کر کے کھانے کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دن بھر اس کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، اچھا پانی بھی ہے، اچھا شربت بھی ہے، اچھی اور چیزیں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، فریج میں بھرے پڑے ہیں، گھر میں بھرے پڑے ہیں، بازاروں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، رمضان کی عظمت دل میں ہوتی ہے، روزے کا ادب دل میں ہوتا ہے، اور بندہ نہیں چاہتا کہ میں کھانا تو دور کی بات، پینا تو دور کی بات، بندہ یہ تک نہیں چاہتا کہ ان کے تک پہنچ جاؤں، پہنچنا بھی دور کی بات، بندہ ان کو اپنے دماغ تک میں نہیں لاتا کہ ان کو کھا لیا جائے۔ صرف کس لیے؟ اس لیے کہ بندے کو فرشتے کی صف میں کھڑا کرنا ہے۔ فرشتے کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کرتے، اللہ کا حکم جو ہوا وہ کرتے ہیں۔ بس بندہ بھی تو روزے میں وہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اٹھ جا تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا ہے، اور پھر رات میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، پھر تراویح کی نماز میں بندہ دن بھر اس نے کام کیا، تھکا ہارا ہے، دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ کی محبت میں، رمضان المبارک کی عظمت میں،
بھوکا رہا پیاسا رہا، پھر کھایا پیا، اس کے بعد مغرب سے عشاء ہوئی، عشاء کے بعد 17 رکعتیں عشاء کی پڑھی، 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی، تو پتہ چل رہا ہے 37 رکعتیں ہو گئی۔ اب 37 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس میں بھی حافظ صاحب اس سے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ جو بھی ہو وہ سن بھی رہا ہے، اور کھڑا ہے صرف کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ جو ہمیں یہ سب کام کرنے کے لیے ہمارا جذبہ بڑھاتی ہے۔ یہ رمضان کی عظمت ہی تو ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں آئے تو سن لیجیے کہ رمضان کے علاوہ افطار کے وقت میں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ایسے دسترخوان بچھا کر کے پوری سال میں کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ اتنی اچھی اچھی نعمتیں جو افطار کے وقت مل جاتی ہیں کبھی نہیں ملی ہوگی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، سب کچھ ملا، سب کچھ ملا۔ پھر تراویح کی نماز ہوئی، تراویح کی نماز میں بھی کھڑے رہے۔ اچھا ایک چیز مسئلہ یہ بھی یاد آ گیا تو سماعت فرما لیں کہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تراویح کی نماز مسجد سے الگ، یعنی ایسی جگہ یا تو گھر میں یا کسی ہال میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں تراویح کی نماز صرف اور صرف مسجد میں ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، بہت دور دور تک پہنچنا مشکل ہے مسجد تک، یا راستہ کچھ ایسا ہے کہ مسجد تک پہنچنا مشکل ہی ہو جائے گا، یعنی شرعی عذر اگر ہے مسجد تک پہنچنے میں، تو پھر آس پاس میں کسی گھر میں کسی ہال میں نماز تراویح کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں، پاس میں ایک نہیں دسیوں مسجدیں ہیں، اور پھر اگر تراویح کی نماز گھر میں یا کسی ہال میں آپ کرتے ہیں، اس کی جماعت کرتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، لیکن جو مسجد کا ثواب ملتا ہے مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ جو مسجد کا ثواب ملے گا تراویح کا، وہ باہر کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور خبردار اس بات سے کہ لوگ بغیر شرعی عذر اگر عشاء کی نماز گھر پر جہاں تراویح ہو رہی ہے باجماعت، چاہے وہ گھر ہو یا ہال ہو، باجماعت جہاں تراویح ہو رہی ہے، اکثر و بیشتر وہیں پر ہی لوگ تراویح کی نماز کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کرتے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے کہ عشاء کی نماز مسجد سے پڑھ کر کے آئیں اور پھر یہاں پر تراویح پڑھیں، گھر پر یا ہال میں۔ اگر آپ نے مسجد کی نماز نہ پڑھی اور اپنے گھر میں ہی جماعت کر لی، تو یاد رکھیے ترک واجب کا گناہ ملے گا، کیونکہ واجب ترک کیا مسجد ہوتے ہوئے، بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے آپ نے مسجدوں کو دور کیا ہے، آپ مسجدوں سے دور ہوئے ہیں، تو اس لیے ترک واجب کا گناہ ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ بس اپنی بات یہیں ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔